تو نہیں جو ہمارے یہاں پہنچائی جاتی ہے۔ یہ رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، یہ تصوف کا مذہب نہیں ہے، یہ وہ خالص اسلام کو رسول اسلام لے کے آئے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ اللہ دیکھیے آئیے ہمارے سامنے ایک ایسی مکمل چھوٹی سی سورہ پڑی ہے، اسی کو پڑھ لو تو ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہتے وہ اللہ ایک ہے۔ احد کہتے کسے ہیں؟ احد واحد والا نہیں ہے، واحد وہ ہوتا ہے جس کے جو دو آدھوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ احد اسے کہا جاتا ہے جو تقسیم نہ ہو سکے، جو تقسیم اور ہمارے ہاں توحید کو معلوم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اور دیکھا اللہ صمد، اور یہ ایسا احد ہے جو صمد ہے، بے نیاز۔ اور یاد رکھیے یہ سمجھ جو بے نیاز ہے یہ ہر حوالے سے بے نیاز ہے۔ اگر توحید مضبوط نہیں ہوگی نبوت مضبوط نہیں ہو سکتی، اگر توحید مضبوط نہیں ہو سکتی رسالت مضبوط نہیں ہو سکتی، اگر توحید مضبوط نہیں امامت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اللہ سمجھ، وہ اللہ جس کے لیے ہم آہد کہہ رہے ہیں وہ سمجھ ہے، بے نیاز، ہر لحاظ سے بے نیاز ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، ہر لحاظ سے بے نیاز۔ ہمارے یہاں کہا دیا جاتا ہے، نہیں کہا اگر یہ نہ ہوتے یا بلا نہ ہوتا، یہ تو ہی دی جائے کیا اللہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے۔ چاہیے دیکھیے شرک کے حوالے سے کیا ہے، شرک کی ذات بھی ہے، شرک کی صفات بھی ہے۔ یہ بھی شرک ہے کہ اگر اللہ کے مقابل آپ کسی ذات کو لے آئیں، یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کی صفات کے مقابل اگر کسی صفت کے حوالے سے لے آئیں۔ ہاں جو اختیارات کی طاقت دیے گئے ہیں وہ تسلیم کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آج کہہ کے نہیں، شاید بڑا اللہ اور سمجھ یہ آئے توحید کی صورت توحید کا مراد۔ مولا کائنات آئے، دیکھا پیغمبر کے پاس جبرائیل بیٹھے ہیں، اور جبرائیل ایک صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اکثر ایک ہی صحابی کی شکل میں۔ مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جبرائیل ہمیشہ اس صحابی کی شکل میں آتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے، جبرائیل نے بتایا اس لیے کہ اللہ نے مجھے کہا بھی ہے، اس لیے کہ یہ سورۃ توحید کی زیادہ تلاوت کرتا ہے، سب سے زیادہ سورۃ توحید کی تلاوت کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی سورۃ توحید کو قرآن میں وہ اہمیت دینا، کسی اور سورہ کو اتنی اہمیت نہ دینا؟ آخر کیا وجہ تھی مولا کائنات کو تشبیہ دینا سورۃ توحید کی؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کیا اسلام کو ہم نے یہی سمجھا جو میں نے جملہ پڑھا تھا مولا کا، یا جی اللہ ناصر زمان اللہ جب کا کہ میرا قرآن اللہ وہ میرا اسلام اللہ اسم، زمانہ آئے گا نہ اسلام کا کچھ بچے گا نہ قرآن کا کچھ بچے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آیت نہیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کو جو کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو ایسے اللہ نے ایک سال میرے پاس آ گئے کہتے مولانا آپ کہتے اللہ ایک ہے، قرآن خود کہتا ہم دو ہیں، کہتا قرآن میں ہے اللہ دو ہے۔ میں نے کہا ہے، کہتا آپ نے نہیں پڑھا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں پڑھا، بھائی اللہ کا ہے ہم دو ہیں۔ کہتا نہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں قرآن میں۔ میں نے کہا سنائیے۔ کہتا ہم دو اللہ، الحمدللہ کو ہم دو اللہ۔ تو جہاں توحید کا یہ عالم کر دیا گیا، آج دشمن ان معاملات کو آپ سنیں،
مطالعہ کریں، اعتقادات، توحید، یہ ساری چیزیں آئے قرآن کے ساتھ رکھیں۔ آئمہ نے جو توحید دی ہے، رسول اسلام نے جو پہنچائی ہے، جس توحید کو بچانے کے لیے آل محمد نے اپنا گھر دے دیا، جس توحید کو بچانے کے، جس دین کو بچانے کے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو قربانیاں امام حسین نے پیش کی ہیں، یہ کم قیمت قربانیاں نہیں تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ کربلا کی قربانی میں مختصر ترین قربانی ہے، یعنی اللہ میں 6 ماہ کا ہو رہا، حسین اس 10 دن کے بچے کو کیوں لے کے چلا؟ اسی دین کی بقا کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے، اور کہا اصغر جب تک تو نہیں جائے گا میری شہادت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اصغر میرے آخری استغاثے میں لبیک کون کہے گا؟ اور تاریخ شاہد ہے، جب میرے مولا نے حل سننا پر جنگ چھوڑنا کہا تو خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میرے مولا آئے، کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے، کہا بھیا ذرا خیموں میں آ کے تو دیکھیے، ہمیں تو اصغر کے رونے نے رلا دیا۔ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، یہ بچہ اپنے ماں کی گود میں چین نہیں رہا۔ آخر اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کے، اور وہ بچی جسے آپ سکینہ کے نام سے یاد کرتے، 4 سال کی یا 3.5 سال کی، جو باپ کے سینے پہ سونے کی آتی تھی، مجھے انصاف سے بتائیں اس وقت اس کا عالم کیا ہوگا جب رو کے بابا کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ لٹی اور رو کے کہہ رہی تھی گھوڑا میرے بابا کو نہ لے کے جانا۔ اس لیے میں نے صبح سے دیکھا ہے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرا اصغر گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا ہے واپس نہیں آئے، میرا قاسم گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میرے آقا اتر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اب ہمیں جانے دو۔ کہا بابا میں کہاں سوں؟ کہا آج کے بعد تم اپنی ماں کے پاس۔ کہا وہاں تو میرا چھوٹا بھائی اصغر ہے۔ کہا بیٹا وہ اصغر ماں کے پاس نہیں ہوگا۔ رو کے کہا بابا جی لوگ ہمارے خیموں میں آ جائیں۔ علیحدہ امور سے سوال کیا جائے، سکینہ طرف جاتی ہے، پھوپھی اماں میں اکیلی کیسے صبر کروں گی؟ پھوپھی اماں آپ جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے کا بغیر نیند نہیں آتی۔ اس ظالم نے بے دردی سے سکینہ کو پھینکا ہے۔ میں تو پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ تو خدا ان کی شہزادی میں نہیں ہے۔ اللہ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ کہا پھوپھی اماں میں باہر کے سینے میں سونے کی آتی، میں اونٹ کی پشت میں طاقت ہوں گی۔ جب اس نے بے دردی سے کھینچا ہے نا، شہزادی کے ہاتھ کھلے ہوئے، اپنے بھیا سجاد کا آوازیں لے لیں گے، بھیا سجاد، بھیا سجاد، میں اکیلے اونٹ میں سفر نہیں کر سکتی۔ اس ظالم نے فقط اتنا ہی نہیں کیا، میں نے پڑھا ہے اس ظالم نے آ کے شہزادی کو اونٹ کی پشت میں نکال دیا، اور فقط اتنا ہی نہیں، ایک رسی لا کے اونٹ کے پشت کے ساتھ باندھا۔ ارے ادھر سے باندھ گیا، ادھر سے شہزادی چیخ رہی ہے بھیا بھیا سجاد، میں اکیلے سفر کیسے کروں گی؟ بس ادارہ نے اتاری ایک منزل پہ جا کے جب اس ظالم نے رسی کو کھولا ہے، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب اس ظالم نے اس رسی کو کھولا ہے تو کیا دیکھا؟ شہزادی کا سینہ بھی زخمی ہے، اونٹ کی پشت بھی خون آلود ہو چکی ہے۔ ارے شہزادی رو رو کے کہہ رہی ہے بھیا سجاد
بھی ہو چکی ہوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الاعلى، وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الاحسان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ میرے مالک ہمارے اس قریب مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیک بنا نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما، میرے مالک ہماری دعاؤں و حاجات کو قبول فرما۔ سید عاطف رضا عابدی گوہر نقوی میرے مالک ان کی صحت کے لیے بھی دعا ہے، ان کو صحت و سلامتی عافیت عطا فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ سید عابد حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، میرے مالک انہیں صحت و تندرستی عافیت عطا فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں میرے مالک انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مومن بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما، جو بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ان کو قید سے رہائی عطا فرما، جو نہائے غیر و وطن سے دور ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ میرے مالک میرے خالق بحق محمد و آل محمد جو احباب دوست اس عبادت میں شریک ہیں ان کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس علاقے کے تمام علماء کرام کو صحت و تندرستی سلامتی عافیت عطا فرما، اور جتنے بھی مریض ہیں خصوصاً ہمارے قبلہ قاسم صاحب کے بچے کو بھی صحت و تندرستی عافیت عطا فرما، ایک بچی بیمار ہے اس کو بھی صحت و تندرستی عافیت عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق بحق محمد و آل محمد دشمنان اسلام جہاں بھی ہیں جس لباس میں ہیں انہوں نے اس کو نابود فرما، مقامات مقدسہ شاعر اللہ کی حفاظت فرما، اور ہمارے علام مراج اسلام کا سایہ ہمارے سروں کے قائم اور دائم فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اپنے مرحومین کے لیے بھی اور آج کی مجلس اعضاء کے جو بانی ہیں ملک اقبال حسین اور ملک مظہر حسین ظہور میڈیکل اسٹور کے جملہ مرحومین کے لیے ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ اور اپنے مرحومین کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم